اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ صدق اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، یعنی واہ میں نے اور از میں نے، جب اخذ اللہ، اللہ نے لیا، میثاق النبیین، نبیوں سے عہد، تمام نبیوں سے، ان کی روحوں سے عہد لیا۔ کیا کہا؟ لما آتیتکم، جب میں تمہیں دوں کتاب اور حکمت تو تم نے لے لینی ہے کتابیں کو، مگر کیا ہے؟ ثم، پھر اگر تم میں کون آ جائے، جاءکم رسول، پھر جب ان میں تم میں وہ تشریف لے آئے، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں تے بازار، تو جب وہ تشریف لے آئے نا سونا، ثم، پھر کیا کرنا؟ جاءکم رسول، جب وہ سونا آپ کے پاس تشریف لے آئے اے نبیو، مصدقم، تصدیق کرتا ہوا، لما، اس کی، جو معاکم، جو تمہارے پاس ہے، وہ سب کی تصدیق کریں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَتُؤْمِنُنَّ، تو تم ضروری مان لے آنا ان پر، سب کو کہا، بہی، اس پر، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور تم ضرور ان کی مدد کرنا، یعنی اپنے جو تمہارے مرید ہوں گے، جو اپنے تمہارے بیعت ہوں گے، جو تمہارے امتی ہوں گے، ان کو بھی کہنا کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ ہاں دیکھو میرا ٹینیور ختم ہو گیا، یہ کہنا اے نبیوں سارے، تم کہنا اب ہمارا ٹینیور ختم ہے، اب ان کا ٹینیور، نبی آخر الزماں جو ہیں، ہاں خاتم النبیین ہیں یہ، اب نبوتیں مکمل ہو گئی ان کے آنے پہ، تو اب یہ آخری اینٹ ہے اس عمارت کی، آقا نے فرمایا، تو وہ آخری اینٹ لگ گئی ہے عمارت میں، عمارت مکمل ہو گئی ہے۔ ہاں تو یہ تم ان کی ضرور مدد کر، ولا، اللہ کہہ رہا ولا تنصرنہ، اور پھر ضرور تم اے نبیو، اے لوگو سارے، وہ آخری نبی کی جو آئے تشریف لائیں گے ان کی مدد کرنا۔ قال اقررتم، اس نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ اللہ نے پوچھا۔ واخذتم، اور تم نے قبول کیا؟ علی ذالکم، سب نے عرض کی، اسری، ہاں یعنی اسری میرا عہد، تو تم نے قبول کیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ قالوا اقررنا، ہاں سب بولے قالوا اقررنا، ہم سب نے اقرار کیا، عہد کیا۔ قال، اللہ نے ارشاد فرمایا، فاشہدوا، تو پس گواہ رہو، وانا معکم، اور میں بھی تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہوں میں شامل ہوں۔ یعنی جس کا اللہ گواہ ہو، جس کی نبوت کا اللہ تعالیٰ گواہ ہو، اس سے بڑی تعریف، اس سے بڑی ثنا، اس سے بڑی حمد، اس سے بڑا کیا کوئی ہوگا جو اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کے لیے، اللہ اور اس کا محبوب، یعنی محبوب کا کیا مقام ہے اللہ جانے، اور اللہ کا کیا مقام ہے محبوب جانے۔ تو یہ عہد کا قصہ تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان کولمبو پہاڑ پر بھیجے گئے، انڈیا میں جو پہاڑ ہے نا، ہاں اس کا نام تھا کولمبو، اس پہاڑ پہ بھیجے گئے، اور حضرت حوا جو تھیں عرب میں جدہ میں اتاری گئیں۔ یہ تاریخ میں ساتھ ساتھ بیان کروں پس منظر۔ 300 برس کے بعد، تقریباً 300 برس گزر گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے توبہ قبول ہوئی، یعنی وہ روتے رہے 300 برس تک، سجدے میں روتے رہے، اتنا آنسو بہے کہ کئی دریا بن گیا ان کے آنسوؤں سے۔ اور پھر انہیں خیال آیا کہ یاد آیا کہ جب میں ابھی پیدائش کے اور ظہور کے درمیان میں تھا تو میں نے عرش پہ لکھا نام دیکھا تھا، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ہم نے انہیں کچھ نام سکھائے، یہ اللہ ہی سکھا رہا تھا نا، اللہ ہی دکھا رہا تھا، تو انہوں نے وہ نام یاد کر لیے، جو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، اس نام مبارک کا واسطہ جب دیا اللہ تعالیٰ کو، ہاں تو نام کی برکت سے توبہ قبول ہوئی۔ یعنی پہاڑ کون سا تھا؟ نعمان، اس کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری اولادوں کی روحیں نکالی گئی، اور ان روحوں سے 3 طرح کے عہد لیے گئے۔ ایک تو تمام مخلوق سے کہا کہ الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے عرض کیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔
دوسرا عہد یہ لیا گیا علماء سے لیا گیا عہد کہ لیا گیا کہ تم احکام الہیہ کی تبلیغ کرنا. تیسرے انبیاء کرام سے جس کا اس آیت میں ذکر ہے، اس عہد کا اس طرح ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے گروہ انبیاء سے اس روز ارشاد فرمایا کہ اے گروہ انبیاء، جب میں تم کو کتاب عطا فرماؤں اور نبوت کا تاج تمہارے سر پر رکھ دوں اور اپنے بندوں کو تمہارا امتی اور تابع دار بنا دوں، پھر جب کہ تمہاری نبوت کا آفتاب پوری طرح چمک رہا ہو، یعنی تمہارا ڈنکا بج رہا ہو کہ تم نبی ہو زمانے میں، ہاں یعنی بڑی عزتوں سے نوازا جا رہا ہو، ہر بندہ جھک رہا ہو آگے کہ آپ نبی ہیں. ہر نبی کو یہ کہا اللہ نے کہ اور تمہارے نام کا ڈنکا بج رہا ہو کہ تم نبی آ گئے ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ہیں جی تمام. اگر میں عین اسی وقت ہمارے یہ آخری نبی آ جائے، جلوہ گر ہو جائیں، تو تمہارا فرض ہوگا یہ عہد لیا کہ تم اپنی ماں اپنی امتوں کے اس محبوب آخر زماں کے امتی بن جانا. اس محبوب کے آتے ہی تمہارا دین منسوخ ہوگا، یہ عہد لیا. تمہاری کتاب منسوخ ہوگی، تم کو ان کی خدمت گزار اور معاون بننا ہوگا. کہو کیا یہ تم کو منظور ہے؟ تمام انبیاء نے بخوشی منظور کیا. اقرار کرانے پر بھی عہد ختم نہ فرمایا گیا. اچھا اس پر ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، یعنی حضرت نوح وغیرہ پر گواہ ہوں، اور وہ حضرات حضرت آدم علیہ السلام پر پھر بھی بات ختم نہ ہوئی. فرمایا ہماری شاہی گواہی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا میں بھی انا مع شاہدین، میں بھی اس میں شامل ہوں، تمہارے ساتھ اس اقرار پر گواہ ہیں. اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا راز ہے کہ اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا تو گواہی وغیرہ کی پابندی نہ ہوئی. سب نے فقط بلا کہا، یعنی کہہ دیا، ہاں بات ختم ہو گئی. ہاں کہ الست بربکم، سب نے کہا بلا، ہاں بات ختم ہو گئی. مگر یہاں اقرار بھی کرایا، گواہی بھی لی، اور اس سارے واقعہ پر شاہی گواہ خود بھی رب تعالیٰ کے علم میں، حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہ پائیں گے، پھر بھی اقرار لے لیا کہ اگر یہ پیغمبر آ جاتے تو ان کے امتی بن جاتے. کم از کم ہر نبی کا اس پر ایمان رہے. نیز ان کی امتیں اس واقعے کو سن کر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاویں تو ایمان لاویں. نیز شب معراج میں سارے انبیاء کرام نے اس اقرار نامے کو ثابت کر دیا کہ سب نے مقتدی بن کر، یعنی آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی بیت المقدس میں. جب آپ کا قیام ہوا اوپر جانے کے لیے، سب سے پہلے وہاں براق ٹھہرا، تو آپ کے پیچھے سب نے، سارے جتنے پیغمبر نبی رسول تھے، سب نے آپ کے پیچھے آپ کی امامت میں نماز پڑھی، ادا کی، اور امام الحرمین علیہ السلام کہلائے آپ. اس طرح تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ تارے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ہیں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں فرمایا گیا سراج منیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ خود انہیں سورج کہہ رہا ہے قرآن مجید. تمام نبوتیں ادھر ہی چلی آ رہی تھیں، فرعونی، حامانی، نمرودی، ہزارہ طاقتیں سامنے آئیں، سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پاش کر دیا، اور آج پوری دنیا میں عالم اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے. نبی رحمت امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہر جگہ آپ کو ملیں گے. اور آقا کا پسینے کے بارے میں بیان کرتا ہوں کہ آقا کا پسینہ، ایک ام سلیم صحابیہ تھیں، اور وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ تھیں. تو بیان کرتی ہیں کہ جب اکثر ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے، کلیولہ فرماتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا بستر بچھا دیتی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت آتا تھا. وہ فرماتی ہیں میں اس پسینے کو جمع کر لیتی اور اپنی خوشبو میں ملا لیتی. ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے، ہم اس کو اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں کیونکہ یہ بہت اعلیٰ خوشبو ہے اس پسینے میں. تو یہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی مسجد حرام بنائی گئی، یعنی خانہ کعبہ مکہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری اس مسجد میں نماز ادا کرنا دوسری مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا
زیادہ افضل ہے۔ احادیث نبوی سے یہ بات ثابت ہوتی کہ بیت اللہ کی تعمیر اس روئے زمین پر کتنا مقدس اور عظیم عمل ہے، اور اس کے معمار اول کرہ ارض کے پہلے انسان سید آدم علیہ السلام ہیں، سب سے پہلے انہوں نے تعمیر کیا۔ آپ کے بعد اس کی تعمیر سیدنا شیش علیہ السلام نے کی، پھر اس کی تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی، پھر کیونکہ وہ اس سے مٹ گئی تھے نشان جو نوح کا طوفان آیا تھا، نوح علیہ السلام کا طوفان، اس کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تلاش کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر، ان کے بعد بھی وقتاً فوقتاً خانہ کعبہ کی مرمت کا کام جاری رہا، حتیٰ کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی اس کی تعمیر و مرمت کا کام آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ خلفائے راشدین، خلفائے بنو امیہ، خلفائے عباسیہ اور سلاطین عثمانیہ، پھر اس کے بعد موجودہ شاہی خاندان جو آل سعود ہے، انہوں نے بھی اس میں بڑا حصہ لیا، انہوں نے بھی یعنی آئے دن وقتاً فوقتاً اس کی وہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر دور جاہلیت کی تمام باطلانہ رسومات، باطلانہ عہد منسوخ فرما دیے۔ ہاں، بیت اللہ اور حجاج کرام کو بنو عباس کا پانی پلانا اور دوسری مقدس ترین ذمہ داری جو کہ بیت اللہ کو دیکھ بھال اور کعبہ کی کلید برداری تھی، اور جو خاندان بنو شیبہ سے منسوب تھی، اسے برقرار رکھا، اور اس طرح آج تک خانوادہ بنو شیبہ نسل در نسل اس اہم ذمہ داری کو بحسن خوبی ادا کرتے آ رہے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں ان کو ارشاد فرمایا گیا کہ اے عربیو، ہم نے تمہارے لیے کھانے پینے کا بہترین انتظام کر دیا ہے، اب تم کبھی بھوکے نہیں مرو گے، اور تم نہ یہاں تمہارے شہر میں ہر دنیا کی نعمت میں بھیجوں گا، اللہ نے کہا، مگر تم نے یہ شرط ہے کہ تم نے جو حاجی آئیں، عمرہ کرنے آئیں، جو بھی مسلمان ہیں، تم نے ان کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنی ہے۔ ہوتا یہ نہیں ہے، وہ صرف پیسے بٹور رہے ہیں اور دن بدن لوگوں کے لیے عمرہ اور حج کر رہے ہیں کہ نہ کوئی کر سکے، یعنی بھاری کر دیا، مشکل کر دیا، اب شرط لگا دی کھانا بھی شاعت میں کھانا پڑے گا۔ تو یہ غیر اسلامی باتیں ساری، کاروبار کو صرف اپنا لیا ہے، حاجیوں کی خدمت کو نہیں اپنایا کہ ان کو ان کی خدمت کرنی ہے۔ اتنا کمائی کرتے ہیں وہ لوگ، اور انہوں نے دن بدن، یہ اسلام نہیں ہے کہ کسی کے لیے دین پر چلنا مشکل کر دو، ہاں، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین کو آسان سے آسان بنا کر پیش کرو۔ ہاں، یہ کون سے مسلمان ملک ہیں؟ کس جگہ ان کا نام آئے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ جو لوگ بیچارے جو پیسے جمع کرتے تھے، جب وہ جمع کر کے اس سٹیج پہ پہنچے تو انہوں نے پھر اور مہنگا کر دیا۔ تو یہ کن کا ساتھی ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کو آنے سے روکے وہاں خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ؟ ٹھیک ہے نا۔ بیت اللہ وہ سب سے پہلا گھر ہے جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ رب العالمین کے حکم سے تعمیر کیا، ہاں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے قریب کر لیا ہے، جیسے فرشتے آسمان میں بیت المعمور کا، آسمان کا بھی خانہ کعبہ ہے، وہاں بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے پہلے کسی وقت اس میں، ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو، کعبہ کو جائے امان بنا دیا ہے، اور ان کے ارد گرد کے لوگ پہلے اچک لیے جاتے تھے۔ بیت اللہ کی برکت اور امن صرف انسانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ یہ برکت نباتات، جانوروں کو بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روز اول سے ہی اس کو امن والا گھر بنایا ہے، اور سورہ قریش میں بھی اللہ تعالیٰ نے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اور جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں انہیں امن دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو مولا علی شیر خدا کے ساتھ مل کے توڑ دیا، پھینک دیا باہر، جسے وہ اپنا خدا سمجھتے تھے۔ اور یہ جو بیت اللہ ہے نا، یہ بیت اللہ ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کی طرح موکب نما ہی ہے۔ یہ نیلے رنگ کے سخت پتھروں سے بنا ہوا ہے یہ، اور اس کی اونچائی تقریباً 15 میٹر ہے،
اور وہ سمت جس میں حجر اسود نصب ہے اور جو اس کے مقابل ہے اس کی طوالت 10 میٹر اور 10 سینٹی میٹر ہے، اور وہ سمت جس میں دروازہ ہے اور وہ جو اس کے بالمقابل ہے اس کی طوالت 12 میٹر ہے۔ خانہ کعبہ کے دونوں زاویوں کی جہت تقریباً چاروں سمت یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی طرف ہے۔ حجر اسود مطاف کی زمین میں سے تقریباً 1 میٹر اونچائی پر نصب ہے، جبکہ دروازہ زمین سے 2 میٹر اونچا ہے جس پر سیڑھی کی مدد سے اوپر چڑھا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ سطح سمندر سے تقریباً 330 میٹر اونچا ہے اور یہ عرض شمالی میں 21 درجے 38 منٹ جبکہ طول شمالی میں 40 درجے 9 منٹ پر واقع ہے۔ بیت اللہ مسجد حرام کے تقریباً وسط میں واقع ہے اور مسجد حرام کے 2 اضلاع مشرقی اور جنوبی کے زیادہ قریب ہے۔ خانہ کعبہ کا احاطہ مطاف نے کیا ہوا ہے۔ مطاف ایک مستطیل دائرہ ہے جس کا شمالی اور جنوبی قطر 51 میٹر ہے اور اس کا مشرقی اور مغربی قطر 41 میٹر ہے۔ کعبہ معظمہ کے دائیں جانب مقام ابراہیم ہے۔ اس پر ایک گنبد بنایا گیا ہے جو 4 ستونوں پر ہے۔ ان ستونوں کے گرد پیتل کے مربع نما خول ہے اور احاطہ کیا گیا ہے۔ ان کے ضلع میں سے ہر ایک کی لمبائی 3 میٹر اور 60 سینٹی میٹر ہے۔ مقام ابراہیم کے اندر حجر ابراہیم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے دوران کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اس پتھر پر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین یعنی قدموں کے نشان، شریفین کے نشانات ثبت ہیں۔ فتح مکہ سے قبل یہ بیت اللہ کے اندر تھا، لیکن بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے اصل مقام پر منتقل کر دیا تھا اور یہ وہی مقام ہے جہاں یہ آج نصب ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے باب بنی شیبہ ہے۔ یہ بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مسجد حرام کا دروازہ تھا۔ اگر ہم سیدھی جانب نظر دوڑائیں تو ہمیں حتیم نظر آتا ہے اور اس کے دونوں کنارے بیت اللہ کی جانب ختم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مصلی حنفی ہے جو حتیم کے پیچھے مطاف سے قریب ہے۔ انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ آج ہم یہیں تک ہی بس کرتے ہیں کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ روز انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا بیان کریں گے، خانہ کعبہ کے حوالے سے بھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظہور ہوا اس حوالے سے بھی، قرآن پاک کے حوالے سے بھی، حدیث مبارک کے حوالے سے بھی، سارے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔